معزز و محترم قوم کے حساس بزرگ حضرات، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، معصوم بچوں، ماں اور بہنوں، 12 مہینوں میں یہ ایک مہینہ ہے رجب کا۔ اس ماہ کے اندر خرافات کا سلسلہ زمانہ جاہلیت سے ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی اس کا احترام کرتے تھے اور اس میں کچھ عبادات کے طور پر اللہ کے حضور پیش کیا کرتے تھے۔ اسلام آیا، اسلام نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اس زمانے کے ان رسم و رواج کے عاشقوں سے کہا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے اس ماہ کے تعلق سے کوئی خاص پیغام نہیں بھیجا ہے۔ یہ تمہارے پرمپراگت رسم و رواج، عبادت کے طور طریقے، یہ سب باطل ہیں، غلط ہیں۔ یہ عام مہینہ ہے، اس کی کوئی خاص فضیلت نہ اللہ نے اتاری اور نہ پیغمبر نے بیان کیا۔ لیکن بدقسمتی سے وہ مسلمان جو دوسروں کو باطل سے نکال کر حق کی طرف لانے والا تھا، اس کے لیے بھیجا گیا تھا اور کلمہ اس نے اسی مقصد سے پڑھا ہے، اس کو اسلام کی یہ سادگی پسند نہیں آئی۔ اس نے سوچا پرانے آباء و اجداد کے طور طریقے جو بیچ میں ان کا سلسلہ پیغمبر کے آنے سے ختم ہو چکا تھا اور یہ مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح شمار کیا جانے لگا، کیوں نہ اس ماہ کو پھر سے ایسی خرافات سے زینت دی جائے جس سے عوام کے اندر اسلام کے خلاف لڑنے کا ایک جذبہ پیدا ہو، حق کے خلاف آواز اٹھانے کا موقع حاصل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی حقانیت وہ دھومل ہو جائے اور ساتھ میں دنیا کے آنے کے دروازے بھی کھل جائیں۔ یہ مہینہ رجب کا ہے، 22 رجب کنڈے کا دن کہلاتا ہے مسلمانوں میں۔ مسلمانوں نے کنڈے منایا، ہم نے کنڈے منایا، کنڈے کا تہوار کیا، اسی ذوق و شوق کے ساتھ جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کنڈا کوئی بتا سکتا ہے عربی زبان کے اندر کنڈے کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ کیا نبی کے زمانے میں یہ کنڈے کا وجود تھا، کنڈے کا استعمال تھا؟ کنڈا بھی کوئی تہوار ہوتا ہے، مٹی کا وہ برتن جس کی خاص اہمیت کچھ کھانے پکانے کی چیزیں عید کی سوئی سے بھی افضل ہو گئیں، قربانی کے گوشت سے بھی افضل ہو گئیں، کیا تو ہم نے، کنڈے کا تہوار منایا تو ہم نے، لیکن کیا ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ جن علماء کو بلا کر ہم نے اس کنڈے کے برتن میں فاتحہ دلوائی ہے اور ان کے یہاں بھی کچھ گفٹ بھیجا ہے، کیا ان عالموں سے ہم پوچھ سکتے ہیں؟ ہم نے پوچھا کہ مولانا صاحب، کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈے منایا ہے؟ کنڈے منایا ہے؟ چاروں خلیفہ نے کنڈے کا تہوار کیا ہے؟ امام جعفر صادق کی فاتحہ دلوائی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ تابعین کا زمانہ آتا ہے، کیا امام جعفر صادق کے نام سے کنڈے تابعین نے بنایا ہے؟ چھوڑو، یہ دنیا میں ایک شور ہے، 4 ائمہ برحق ہیں، کوئی بتا سکتا ہے چاروں اماموں نے کنڈے کا تہوار منایا ہے؟ فقہ کی کتابوں میں کہیں لکھا ہے، ان کی اپنی لکھی کتابیں موجود ہیں، ان کی جیونیاں موجود ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ پوچھا کبھی ہم نے اپنے عالموں سے؟ میری ماں اور بہنوں،
سوچو، تم امام جعفر کے دین پر نہیں ہو، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین و شریعت پر قائم ہو۔ اس دین کا اتارنے والا اللہ جبرائیل کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، یہ کسی اور پر نہیں اتارا ہے۔ ہم نے پوچھا نہیں پوچھا، اور کوڑے کے بارے میں جب کانوں میں آواز آتی ہے تو ہمارے دلوں میں نفرت جاگتی ہے۔ یہ نفرت ہمارے علماء نے پیدا کیا ہے، علماء نے یہ بیج بویا ہے کہ اگر تمہارے رسم و رواج کے خلاف کوئی بولتا ہے اسے عداوت رکھو۔ یہی حال تو ہر نبی کی امت کا ہے۔ ان کے بڑوں نے، ان کے بزرگوں نے اور ان کے رہبروں لیڈروں نے اپنی قوم سے یہی تو کہا تھا کہ یہ جو نبی آیا ہے اگر تمہارے رسم و رواج کے خلاف بولے گا اس کو مارو پیٹو، اس کی FIR کرواؤ، اس کو شہر بدر کرو، اس کو قتل کر دو، نفرتیں رکھو، پتھر مارو، اس کا بائیکاٹ کرو۔ یہی تو کہا تھا۔ اگر کوڑا دین میں شامل ہے تو اس کا ثبوت ہونا چاہیے، قرآن سے ثبوت نہیں چاہیے۔ ہم کو پوچھنا چاہیے، اے میرے عوام بھائیوں، بھولے بھالے معصوم کم علم حضرات، آپ کے مسلک میں کوڑے کا وجود نہیں ہے۔ آپ کے امام کے 4 اماموں کے زمانے میں زندگیوں میں کوڑے کا وجود نہیں ہے۔ جعفر صادق اس کے پہلے جا چکے ہیں۔ کیا بلا ہے یہ کوڑا؟ کوڑا بھی کوئی تہوار ہوتا ہے؟ ہم نے پوچھنا چاہیے۔ یہ علماء بنے ہی اس لیے ہے کہ ان سے پوچھا جائے، اگر یہ دین ہے تو اس کی دلیل مانگی جائے۔ کیوں نہیں ہم پوچھتے؟ کیوں نہیں معلوم کرتے؟ ہم کیا دین کے بارے میں ڈرتے ہیں؟ دوسروں سے منہ لڑانے کے لیے ہمارے پاس زبان ہے، ہمارے پاس جوش ہے، جذبہ ہے، لیکن جس کام کو ہم کر رہے ہیں دین سمجھ کر اپنے عالموں سے پوچھیں تو صحیح کہ وہ دین میں ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ کوڑے کا وجود نہ نبی کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، نہ چاروں ائمہ کے دور میں، نہ اولیاء کے زمانے میں، نہ فقہاء اور محدثین کی زندگیوں میں، اور نہ دنیا کی کسی تاریخی کتاب میں، سیرت کی کتاب میں جو سوال عمریہ لکھی گئی ہیں ان کی کتابوں میں کہیں کوڑے کا وجود نہیں ہے۔ کوڑے کا وجود ہندوستان کے لکھنؤ میں پایا جائے گا۔ کہاں پایا جائے گا؟ ہندوستان کے اندر لکھنؤ میں یہ پیدا ہوا کوڑا۔ اور آپ کو معلوم ہے کس نے پیدا کیا؟ لکھنؤ کے اندر حکومت تھی شیعہ مغل کی، جو آل بیت سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی ایک داسا تھی جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتی تھی، اس سے وہ ناراض ہو گیا۔ اس نے دماغ لڑایا، اس کا دماغ گھوما نہیں۔ شیطان اس کے پاس آیا اور اس نے ایک فارمولہ دیا، اپنے محبوب کو پانا چاہتی ہے تو وہ شیعہ ہے، آل بیت کا عاشق ہے، آل بیت کا احترام کرتا ہے، کیوں نہ تم جعفر صادق کے نام سے کنڈے بھرو اور اس کے سامنے نذرانہ پیش کر کے یہ کہو کہ یا سیدی یہ جعفر صادق کے نام کے کنڈے ہیں۔ یہ پہلا کنڈا تھا دنیا کی تاریخ میں جو لکھنؤ میں جس مقصد کے تحت ایجاد کیا گیا وہ مقصد اس کو حاصل ہوا اور اس کی کھوئی ہوئی محبت اس کو واپس ملی۔ یہ دلایا کس نے؟ کنڈے نے۔ کیا ہم بھی وہی کریں گے؟ کیا یہ گندی عادت ہمارے اندر میں بھی ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ کنڈا، یہ جعفر صادق کا، یہ لکھنؤ میں پیدا ہوا اور اس کی زیادہ عمر نہیں ہے، اور یہ چند سالوں کی بدعت، خرافات دین کے اندر ہمارے عالموں نے شامل کر لیا۔ اس کو پھیلایا کنڈے کو، کیوں؟ کھانے ملتا ہے، فاتحہ کا پیسہ ملتا ہے، او بھگت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، بلایا جاتا ہے، وقار بڑھتا ہے،
ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ دین اللہ کا ہے، یہ دین کنڈے کا نہیں. اس کے علاوہ یہ کنڈا بدعت ہے، ضلالت ہے، یہ خبیث بدعت ہے، یہ نکمی ذلیل ترین بدعت ہے. کیونکہ اس لیے ذلیل ترین نکمی بدعت ہے کہ اس کا وجود ہی ایک ذلیل کمینے پن کے وجود کے لیے، ایک گندی چیز کے لیے استعمال کیا گیا ہے. آج اس کو عبادت کہا جا رہا ہے. سب چیز چھوٹ جائے، کنڈا نہ چھوٹے. غور کریں، ہم پوچھیں اپنے عالموں سے کہ کنڈا کیا بلا ہے. مولانا صاحب بتائیے ہم کو، ہم کنڈے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ہمارے نبی سے، ہم دین ہمارے نبی سے آیا ہے، لکھنؤ سے نہیں آیا، یہ دلی سے نہیں آیا، یہ بھوپال سے نہیں آیا، یہ اجین سے نہیں آیا، یہ مدینے سے آیا ہے. تو جس مدینے والے سے محبت ہے اس مدینے والے کا قول بھی تو ہم پوچھ لیں کہ اس مدینے والے نے کنڈے کیا بھی ہے. کنڈے کے بارے میں کہا ہے اما عائشہ کنڈے بناتی تھی، اما حفصہ کنڈے بناتی تھی، بی بی فاطمہ کنڈے بناتی تھی، حسن حسین کنڈے بناتے تھے، علی مرتضی کنڈے بناتے تھے. پوچھے تو میرے بھائیوں اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور دوسری خاص بات، 22 رجب کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ 22 رجب ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیوی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن، ان کے بھائی امیر معاویہ کا 22 رجب کو انتقال ہوا ہے. کون ہے یہ امیر معاویہ؟ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے سالے ہیں. 40 سال جنہوں نے تقریباً ملک شام پر حکومت کیا ہے. آج بھلی یوٹیوب چینل پر یا ہمارے اجتماعات پر یا ہماری کتابوں پر امیر معاویہ کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، تمہارے سالے سے کہیں بہتر ہیں، تمہارے بھائی سے کہیں افضل ہیں، جنہوں نے اسلام کو بڑا فروغ دیا. چند غلطیوں کی بنیاد پر اس کو مان لیا جائے، ہم ان کو اتنی گالیاں دیں. ان کا انتقال 22 رجب کو ہوا. کہیں امیر معاویہ کی گالیاں تو دیتے ہیں امیر معاویہ کو شیعہ حضرات. شیعوں سے مسلمانوں نے امیر معاویہ سے دشمنی مول لیا ہے. حالانکہ فقہ کی کتابوں میں چاروں مسلک کی امیر معاویہ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں ہے. وہ تاریخی روایات جو لوگوں نے گھڑا، جو شیعوں کی کتابوں سے یا ایسے لوگوں سے کہ جن کا کام خالی لکھ دینا تھا، ان سے نقل کر کے ایک بڑا دفتر بنایا گیا اور امیر معاویہ کو نشانہ بنایا گیا. ان کا انتقال 22 رجب کو ہوا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امیر معاویہ کی خوشی میں، موت کی خوشی میں ہم کنڈے بنا رہے ہیں؟ ہم کو تو ایسے ہی لگتا ہے. اس لیے لگتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، آپ کی وفات، اس دار فانی سے آپ جو گئے ہیں، وہ لوگوں کے مطابق 12 ربیع الاول ہے. اور 12 ربیع الاول ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے. وفات کو چھوڑ کر یوم ولادت منانا تاریخ ایک، ایسا لوگوں نے مانا ہے. ہم نہیں مانتے اس کو کہ پیدائش کی اور وفات کی ایک ہی تاریخ ہے، ہم نہیں مانتے. لیکن ایسا بتلایا جاتا ہے. تو جس تاریخ کو ولادت ہوئی اسی تاریخ کو وفات ہوئی، تو ایک کو چھوڑ کر ایک کو پکڑنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خوشیاں منانا شیعوں کی ایجاد ہے، یہ زندیقوں کی ایجاد ہے. جس طرح سے 11-12 ربیع الاول کو یوم ولادت منایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے، حالانکہ آپ کا یوم وفات بھی وہی دن ہے، ایسے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات 22 رجب ہے. یاد رکھیے گا، آپ شریک نہ ہوئیے گا، پوچھئے گا کیا غلطی ہے امیر معاویہ کی، ہم ان کی موت کی خوشی میں کنڈے بنا بنا کے کھا رہے ہیں. یہ دوسری وجہ کنڈے کی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن دیا ہے، سورہ حشر کی 7 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ اے لوگو، دنیا انسانیت کے لوگو، رسول تم کو جو دے وہی لینا، جو رسول دے وہی لینا، دوسرا کچھ بھی دے دھیان نہ دینا۔ جو رسول دے وہی لینا، دوسرا جو دے اس پہ دھیان نہ دینا، اور جن چیزوں سے منع کرے اس سے رکنا، دنیا الاؤ کر دے اس کو نہ اپنانا۔ اور کہا کہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا، کہ ایسا نہ ہو کہ رسول جو دے رہا ہے اس کو تو چھوڑ دیا، دوسرا جو دے رہا ہے اس کو لے لیا، وہ رسول سے افضل بنا دیا۔ رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے تو نہیں رکا گیا، دوسروں نے جن چیزوں سے روکا اس سے رک گئے۔ اللہ سے ڈرنا، ان اللہ شدید العقاب، اپنے حافظے میں یہ چیز رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے، دردناک عذاب کا مالک ہے، ایسی یاتنائیں دے گا سب سمجھ میں آ جائے گا۔ جہنم بنا کے رکھا ہے اس نے، جہنم کے عذابات تصور سے روح کانپ جاتی ہے، سکون نہیں، اطمینان نہیں، چیخ پکار، شور و غوغا، آہ و بکا، فریادیں، یہ جہنم کا خاصہ ہے۔ کوئی سنوائی نہیں، کوئی مائی کا لال وہاں جانے والا نہیں، کوئی سفارشی نہیں۔ یہ جو کہاوتیں ہیں یہ صرف زبان تک ہیں، قرآن مجید اس کی پشتی کرتا ہے۔ کوئی پرسان حال نہیں، یاد رکھنا اللہ سخت عذاب کا مالک ہے۔ اللہ فرماتا ہے رسول نے کیا کنڈے دیا؟ کنڈے دیا رسول نے، قرآن کہتا ہے رسول جو دے اس کو لے لو۔ کنڈے دیا رسول نے؟ نہیں دیا کنڈے، تو کنڈے دیا کس نے؟ لکھنؤ کہ سلطنت سے کنڈے آئے ذاتی مقصد کے لیے، رسول نے تو نہیں دیا۔ کہ جب رسول نے کنڈے نہیں دیا تو پھر مسلمان اس کو اپنائے کیوں؟ قرآن کا ایمان ہے، قرآن کہتا ہے رسول جو دے وہ لے لو، رسول نے نہیں دیا کنڈا، ہم کیوں کنڈے بنا رہے ہیں؟ پھر کس نے دیا؟ یہ لکھنؤ نے دیا مسلمانوں کو، اور کسی نے نہیں دیا، اور وہ بھی امام جعفر صادق کے نام سے بنائے گئے، حسن حسین کے نام نہیں بنائے گئے، فاطمہ کے نام نہیں بنائے گئے، امام زین العابدین کے نام نہیں بنائے گئے، اور دیگر لوگوں کے نام نہیں بنائے گئے، ملے امام جعفر صادق، ان کے نام کنڈے بنائے گئے، ان کا نام لے کر کے۔ اہل بیت میں اور بھی تو تھے، یہ سب بناوٹی کھیل ہے میرے بھائیوں۔ ہم کو پوچھنا چاہیے، ہمارے علماء سے، ہمارے لیڈروں سے پوچھنا چاہیے، خاص کر ہماری مائیں بہنیں جو کنڈے بنانے میں منہمک رہتی ہیں، وہ سوچیں کہ کیا وہ قرآن کی تلاوت، اللہ کی عبادت میں بھی اسی طرح جوش و جذبہ رکھتی ہیں؟ کیا محلے پڑوس کے غریب غربا میں جہاں کنڈے پہنچائے جاتے ہیں وہاں کبھی ایک کٹورا ترکاری بھی پہنچائی ہے، کھانا بھی پہنچایا ہے، کبھی ان لوگوں کو بلایا بھی ہے، ان کا درد بانٹا بھی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ پوچھنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے، اور اگر ثبوت ملتا ہے اس کا تو اپنانا چاہیے کہ یہ عبادت ہے، اور اگر اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو اس کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے۔ یہ کچرا ہے، اور کچرے کو پالا نہیں جاتا، اس کو پھینکا جاتا ہے اکھاڑ کے، سوکھنے کے بعد اس کو جلایا جاتا ہے، نہیں گل کے سڑ جاتا ہے۔ ایسی چیزیں بدعتیں ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ نے فرمایا رسول تم کو جو دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے رک جاؤ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری مسلم کی روایت کیا بیان کرتی ہیں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، عورتیں سنیں، مرد سنیں، جوان سنیں، بوڑھے سنیں، عالم سنیں، حافظ سنیں، سب سنیں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ لوگوں سنو، پیارے نبی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں سنو، ہمارے اس دین میں
جو اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو دیا ہے، جس کو ہم نے اپنایا ہے، جس کے ہم فالوور ہیں، اس دین کے اندر اگر کوئی ایسا ایجاد کرتا ہے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے، وہ مردود ہے۔ یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دین وہی ہے جو میں نے دیا ہے، اور جو چیز میں نے نہیں دی اور لوگوں نے اس کو دین بنا کر کے اپنایا یا پیش کیا یا اس کے دلائل اکٹھا کیے اور لوگوں کے بیچ میں اس کا پرچار پرسار کیا، حالانکہ میں نے اس تعلق سے کچھ بھی نہیں بولا، وہ مردود ہے۔ تو یہ کنڈا کیا ہوا؟ کنڈا کیا ہوا؟ مردود ہے۔ یہ فورد وہ مردود ہے۔ مردود کا مطلب ہٹائے جانے کے قابل ہے، رد کرنے کے قابل ہے، کیونکہ یہ باطل ہے، طاغوت ہے، یہ بدعت ہے، یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے، اور نبی پر بہتان ہے، اسلام پر بہتان ہے۔ اللہ نے نبی کے ذریعے کنڈا اتارا، قرآن میں تو نہیں ہے، نہ حدیثوں میں ہے۔ دیکھو اماں عائشہ کہتی ہے، اماں عائشہ کی یہ حدیث سب سنیں اور غور کریں، اپنے عالموں سے پوچھیں کہ اماں عائشہ نے یہ کہا ہے کہ پیغمبر نے ایسا فرمایا، جو دین میں نے دیا ہے اس دین میں جس نے کوئی نیا کام ایجاد کیا میں نے وہ نہیں بتایا تھا، وہ بدعت ہے، مردود ہے۔ دوسری حدیث مسلم شریف سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل کو اپنانے کا ہمارا حکم نہیں تھا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، کام کیا، جس کام کے کرنے کا، جس عمل کو اپنانے کا ہمارے طرف سے کوئی حکم موجود نہیں تھا، فہو رد، وہ بھی مردود ہے۔ اندازہ لگائیے دو حدیثوں پہ۔ ایسے کتنے کام ہیں مسلمانوں کے اندر جو علماء نے ہری جھنڈی دے رکھی ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں علماء کہ یہ باتیں غلط ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس کی دلیل موجود نہیں ہے۔ مدرسوں کے اندر نہ فقہ میں وہ ثابت ہے، نہ حدیث میں، نہ اصول فقہ میں، نہ تفسیر میں، نہ تاریخ میں، کہیں موجود نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں، لیکن ایک بلاؤں کو نبھانے کے لیے، آوق کو بڑھاوا دینے کے لیے اس کو فروغ دے رہے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، جو دین ہم کو دیا گیا ہے اس دین میں کسی نئی چیز کو شامل کرنا، حالانکہ ہم نے اس کا حکم نہیں دیا، وہ مردود ہے۔ اور جس نے کوئی بھی عمل کیا، کوئی بھی کام کیا اور اس کام کو کرنے کا ہمارے طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تھا، ہم نے نہیں کہا، وہ بھی مردود ہے۔ تو کنڈے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردود کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کنڈے کو مردود کہا، یہ مردود ہے، پھینکا جانے کے قابل ہے۔ کیوں؟ نبی نے دیا ہی نہیں، قرآن فرماتا ہے۔ اور بخاری مسلم کی ایک اور روایت، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، 70 صحابہ سے اوپر اس کے راوی ہیں، 70 سے زیادہ صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، سنو، کوئی بھی ایسی بات میرا نام لے کر کسی نے بیان کیا کہ یہ اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ کے نبی کے شریعت میں موجود ہے، جس نے بھی میرے حوالے سے کوئی بات کہی جان بوجھ کر، وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی لیکن عوام کے سامنے وہ یہ بات کرتا ہے کہ میں نے یہ بات کہی ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو جیتے جی جہنم کی تیاری کر لینا چاہیے، اس کو جیتے جی دنیا میں جہنم کی تیاری کر لینا چاہیے کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ جس انسان نے میرے حوالے سے کوئی بات کہی، آپ میں سے کسی کے حوالے سے اگر میں کوئی بات کہہ دوں اور 4 آدمی آپ کے سامنے آ کر بولیں کہ بھئی وہ مولانا صاحب نے آپ کے تعلق سے یہ بات کہی ہے، آپ کو کیسا لگے گا؟ ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا اس گراؤنڈ کے اندر، ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا، یہاں کے ذمہ دار پر پریشر آنے لگے گا، اس کو بھگاؤ بھگاؤ، یہ فتنہ ہے، خرافات ہے، یہ منافق ہے، ایسے آدمی کو نہ رکھو، کل کو کچھ بھی ہو جائے گا۔ پیارے نبی ہماری عزتوں سے بھی کم عزت ہے، پیارے نبی نے کہا
ہم کو جب وہ مردود ہے، میرے حوالے سے ریفرنس سے اگر کسی نے کوئی بات کہی حالانکہ وہ بات میں نے نہیں کہی تو وہ مردود ہے۔ ایسے ہی اللہ کے حوالے سے کوئی بات کہی گئی دین کے اندر میں اس کو ثابت کرنے کے لیے اور اللہ نے کوئی سند نہیں اتارا، اس کو بھی چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طرح سے آخری بات وہ یہ ہے 27 رجب آنے کو ہے، معراج کا جشن منایا جائے گا۔ ثابت نبی نے اپنا جشن منایا؟ پوچھو نا جی، ہم تو کہہ رہے ہیں پوچھو، ہم کو بتاؤ، دلیل کے ہم بھی محتاج ہیں۔ اللہ کی قسم اگر ہمیں سب ثبوت مل جائے معراج کا 27 رجب کا صحیح تاریخوں کے، اس مسجد عائشہ کے گراؤنڈ میں سب سے پہلے ہم جشن منائیں گے اور ہم لیکچر دیں گے۔ جشن معراج النبی کا ہم اہتمام کریں گے۔ ہم کو ثبوت تو دو، اللہ کے رسول نے جشن منایا، صحابہ کرام نے جشن منایا، تابعین نے جشن 27 رجب کو منایا، چاروں ائمہ نے جشن منایا، اس کے بارے میں کچھ بات کہی، فقہ کی معتبر کتابوں میں وہ چیز موجود ہے۔ 40 رکنی کمیٹی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 120 ہجری کے بعد 40 رکنی کمیٹی نے 140 ہجری تک فقہ حنفیہ کو مدون کیا، انسائیکلوپیڈیا بنایا، اس میں ہے کہاں ہے 27 رجب کو جشن معراج منانا؟ اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں بھلائی کیا ہے؟ اگر اس میں بھلائی ہوتی تو ہمارا نبی، صحابہ، ائمہ، اولیاء، فقہا اور ہمارے اسلاف کرتے آتے، اس کی روایتیں ملتی۔ اس میں بھلائی نہیں تھی، اس لیے نہیں کیا گیا، اس لیے نہیں کیا گیا۔ اور جشن معراج کا سب سے بڑا ثبوت اس کے جشن کا، لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مناتے، ہم نہیں مناتے۔ دیکھیے اس مسجد کے محراب سے مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ۔ یہ حی علی الصلاۃ کیوں پکارتا ہے؟
اس لیے کہ یہ السلام معراج میں ملی ہے، معراج کا تحفہ ہے۔ اس کی خوشی میں مسلمان پانچوں ٹائم کھچا کھچ مسجدوں میں جشن معراج کے لیے آتا ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ جس نبی پر میں نے ایمان لے کر آیا ہے اس نبی کو خصوصی طور پر اللہ نے معراج کروائی، اور معراج میں میرے نبی کو جہاں اور چیزیں دی گئیں وہاں نماز دی گئی ہے، اس لیے وہ جشن مناتا ہے 5 ٹائم اللہ کے شکرانے کے طور پر۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو جشن ہے نا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تو نے بڑی دولت دیا، اپنے محبوب کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، اور نبی نے اسی لیے یہ بات کہی الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ جیسے اپنے نبی کی معراج کروائی اس نے بلا کر، اپنے روبرو پردے کی آڑ میں تحفے دیے، ایسے ہی مومنوں کو جب وہ نماز میں آتا ہے تو وہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ شرف اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے، باقی اور کسی امت کو نہیں دیا۔ اپنے حبیب کو کروایا بلا کر، لیکن اپنے حبیب کی امت کو اسی روئے زمین پر اپنے گھر سے مسجد تک معراج کروائی، اور یہاں وہ ہم کلام ہوتا ہے اپنے بندوں سے۔ میرے بھائیوں، رجب کے تعلق سے یہ رجب کے کنڈے بدعت ہے، فسق ہے، خرافات ہے، دین میں اضافہ ہے، اللہ کے نبی پر جھوٹا الزام ہے، دین کو بدلنا ہے، شریعت کو بدلنا ہے۔ ایسی 27 رجب کو معراج کا جشن منانا، اس کا اہتمام کرنا، اسٹیج سجا کر نبی کے معراج کے واقعے کو بیان کرنا، یہ ممبر کس لیے بنایا گیا ہے؟ یہاں چیخو چلاؤ، اور بھی دوسرے مقامات میں ہے۔ دین سے جوڑنے کا یہی طریقہ نہیں، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے۔ کیوں؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ہو، جب تک کہ ہمارے جسم میں سانس کا آخری ڈور باقی ہے، ہم انشاءاللہ العزیز انتظار کریں گے اس دلیل کا کہ جس میں یہ بات ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معراج کا جشن منایا صحابہ کرام کے ساتھ، صحابہ کرام نے منایا، چاروں خلیفہ نے منایا، چاروں ائمہ نے منایا، اولیاء نے منایا، فقہاء اور محدثین نے منایا، اسلاف نے منایا۔ کوئی ہم کو بتا دے، ہم انشاءاللہ جب تک کہ ہمارے جسم میں سانس کی آخری ڈور موجود ہے اس وقت تک ہم انتظار کریں گے کہ کوئی دلیل اگر ہو تو ہم کو کوئی بتا دے۔ اور یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ قیامت کی صبح تک نہ اس کی صفحے اس روئے زمین پر جتنی مذہبی کتابیں ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اگر ثبوت ہے تو یہ صرف علماء کی زبانی جمع خرچ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بھائی اور عزیز دوستو، رجب کے کنڈے بدعت ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ بدعت لکھنؤ سے نکلی ہے، اور نکالنے والی بھی کوئی اور شیعہ نہیں ہے، وہ مسلمان ہی تھی۔ شیعہ عاشق کو راضی کرنے کے لیے جعفر نام کے کنڈے بھری اس نے، وہاں سے یہ عبادت کے روپ میں اپنائی گئی۔ مسلمانوں نے اس ذاتی مفاد کو عبادت بنایا، اور 27 رجب کا جشن میلاد، جشن معراج یہ بدعت ہے، خرافات ہے، یہ دین کے اندر غلط تعصب نظریہ ہے۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور ہم عام مسلمانوں کو اس مسجد کے ذریعے سے، مسجد عائشہ سے یہ اعلان دینا چاہتے ہیں، یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں، جو کام بھی تم نیکی کے نام سے کرنا چاہو، کرنے سے پہلے اپنے علماء سے اس کی دلیل لے لو۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اس عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ دے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تیرا عمل بیکار ہو گیا۔ کیوں؟ وہ بلا دلیل کے تھا، بغیر دلیل کے تھا، ہم نے دلیل نہیں اتارا۔ یہ بات یاد رکھیں، اور اپنے بھائیوں سے کہیں، برا نہ لگے کسی کو، ہم خلاف میں بول رہے ہیں اس لیے یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے، یہ ہمارے منہج کے خلاف ہے، یہ منہج صحابہ کے خلاف ہے، یہ امت مسلمہ کے مزاج کے خلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اتارے ہوئے اصول اور ضابطوں کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم بول رہے ہیں، اور یہ فرض ہمارا ہے۔ اللہ نے ہم کو اس کے خلاف بولنے کا اپنے قرآن کے اندر میں حکم دیا ہے، اس حکم کی تائید کرتے ہیں۔